سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں. بلوچوں کا لیڈر نہیں ہوتا. ادبی سفر کب شروع ہوا؟ ایک ادبی ماحول تھا. کن کن مراحل سے گزر کے سیاست میں آئے؟ ابھی تو زندہ آباد مرد آباد میں پس گیا ہوں. کلاسیکی شاعری بلوچی کے تئی ڈیلا جہانانی جہاں شنگین تھا. کل بلوچی ہماری قومی زبان ہے. ساری میں بلوچی میں بات کر رہا ہوں. پرانی کتابوں کی دکانیں تھی. علم و آگاہی کا ایک سرچشمہ تھا. گورنمنٹ آف بلوچستان. ریگل میں پشتون بیٹھتے تھے. آج وہ کلچر ختم ہوا. پالیٹکس روز بروز کمرشلائز ہو رہا ہے. تو اتاشات سے بھی ایک تعلق رہا. اس کی کئی نظمیں مجھے یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان قیوم بیدار. اور آج ہم عروف کے خوشبو میں ایک ایسی شخصیت کو زحمت دی ہے جو علمی، ادبی اور سیاسی حوالے سے بات کریں گے. اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن سیاست سے زیادہ ہم علم اور ادب کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، آپ کو خوش آمدید. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو اپنی زندگی کے حالات کی پیدائش کہاں ہوئی، تعلیم کس طرح حاصل کی، کن کن مراحل سے گزر کے سیاست میں آئے؟ شکریہ بیدار صاحب. میں سب سے پہلے تو نظربان بلوچستان کا مشکور ہوں کہ آج اس نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دے دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ بلوچستان کے ہر ایشو پہ اس کی نظر ہوگی اور ان کو ایکسپلور کرے گی. بنیادی طور پر ہماری جو سیاسی کہیں یا تعلق کہیں، ہماری خاندانی تعلق کلات نیشنل عوامی پارٹی سے تھا. یعنی پارٹیشن سے پہلے؟ میں چونکہ 1958 میں پیدا ہوا تھا، لیکن کلات نیشنل پارٹی کا 1945 میں بقول ملک فیض جان جو پریزیڈنٹ تھا وہ میرا والد صاحب تھا. فیض جان کی اپنی یادداشتوں میں جو لکھا ہے اس میں پہلا جو جلوس نکلا زر شاہی اور زر سر کے خلاف، سرداری نظام کے خلاف، تو کلات نیشنل پارٹی نے وہ کیا تھا. تو میں پرائمری انیشل میں نے پڑھا ہے کوئٹہ تربت میں، پھر آیا ہوں سائنس کالج میں، اور سائنس کالج میں کے بعد پھر تربت میں چلا گیا تھا مائگریٹ کر کے اتاشا ڈگری کالج میں. تو میں نے زیادہ تر سائنس کالج میں پڑھا ہے. تو پھر میڈیکل کالج میں گئے، بولان میڈیکل کالج میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ہماری جو اتنا یاد ہے کہ جب 1 یونٹ کے خلاف تحریک چلا رہا تھا نیشنل عوامی پارٹی اور BSO، تو میں اس زمانے میں اسکول میں پڑھتا تھا. تو میرا بھائی جو ہے نا اس زمانے میں بڑا ایکٹیو تھا، غفار ندیم صاحب، بعد میں جو سول سروسز میں آیا، بلکہ افسانہ نگار بھی تھے، وہ رائٹر بھی تھے، جس کی 2-3 کتابیں آئی ہیں اور 2 کتابیں ابھی ہم چھاپ رہے ہیں. بلوچی میں لکھتے تھے. بلوچی میں، لیکن اس کو یہ تھا کہ 5-6 زبانیں جانتے تھے، بلوچی، براہوی، انگریزی میں بھی تو اس کا کمانڈ تھا، اردو اور عربی، کیونکہ وہ لیبیا میں اتاشی رہے 7 سال. اچھا. تو اس نے جو کتابیں چاکر اعظم جو صدر گشکوری کی تھی وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کی. تو ہمارا گھر کا ماحول ایسی تھا. پھر مجھے بھی جلوسوں میں لے جا کے ہم لوگ گل خان کے نظمیں پڑھتے تھے. تو آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہوا کہ گل خان کے ساتھ لاشعوری جو کمٹمنٹ تھی وہ شعوری ہو گیا، گل خان نصیر کے ساتھ. تو اس زمانے میں تربت میں BSO سے پہلے مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا، تو ہم اس کے ورکر تھے. پھر BSO جب بن گیا تو مکران اسٹوڈنٹ فیڈریشن BSO میں مرج ہوگی. تو اسی طرح جو سیاسی سفر تھا وہ ہم نے شروع کی 70s میں، اور آہستہ آہستہ پھر BSO کے ہم سینٹرل کمیٹی اور پالیسی ساز اداروں میں چلے گئے. پھر ہم نے BNYM بنایا، پھر نیشنل پارٹی. تو سیاسی سفر اس طرح وہ تھا. لیکن یہ تھا ادبی سفر کب شروع ہوا؟ ادبی سفر کا تو ماحول یہ تھا کہ ہمارے گھر میں
ایک ادبی ماحول تھا. میرا ایک چاچا تھا مرزا قومی جو بہت بڑا شاعر تھا. چاکر خان رند بلوچی دنیا کا ایڈیٹر کامل القادری یہ سال میں ایک دفعہ آتے تھے. وہی ہمارے مہمان ہوتے ہمارے بیٹک میں. تو یہ لوگ جو نا شعر و شاعری پہ گفتگو کرتے تھے اور میں ان کے لیے چائے اور پانی کا انتظام کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا. تو پھر میں یہ سنتا تھا. لیکن ہمارے گھر میں یہ تھا کہ سردیوں میں جب ہم ہوتے تو ہمارے بڑے جو ہے نا تو وہ ہمیں پھر بلوچی قصے گیدی قصے اور شاعری جو ہے نا وہ سناتے تھے، کیونکہ سردیوں کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں. تو اس زمانے سے پھر مجھے کلاسک میں جو ہے نا آہستہ آہستہ سوئچ ہوا. شیخ مرید، چاکر، بی بکر، ان کی شاعری پہ پھر ہم نے وہ زیادہ مزہ آنے لگا. لیکن باقاعدہ طور پر لکھنے کا عمل 76 میں شروع ہوا یا 77 میں، جب بی ایس او نے اپنی کنونشن میں جو تربت میں ہوا تھا بام اور سنگت کا جو ہے نا رسالہ اس کو نکالنے کا فیصلہ کیا. تو بلوچی سیکشنز کا جو ایڈیٹر تھا وہ میں تھا اور براہوی سیکشن کا سلیم کورد تھا. اور سنگت جو ہے نا پھر ہم مشترکہ میں اور ڈاکٹر نصیر اور باقی دوسرے دوست نکالتے تھے. تو ادھر سے چونکہ بام ہم ریگولرلی نکالتے تھے کوارٹرلی، کبھی 2 مہینے میں. بعد میں ماشاء اللہ لگ گیا تو ہماری آسنوں پہ چاپے لگے اور وہ تمام بام کا جو ذخیرہ تھا میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا وہ ضیاء الحق کے زمانے میں وہ لے گئے. اچھا، شاعری بھی کی؟ شاعری میں نے نہیں کی، لیکن شاعری کا شوق بہت رہا ہے. میں آج بھی ابھی تو زندہ آباد مرد آباد میں پس گیا ہوں، لیکن اگر جب بھی موقع ملتا ہے تو بلوچی شاعری اور اردو شاعری جو ہے نا وہ میں پڑھتا ہوں. میرے پاس تقریباً تمام اردو شعراء کے اور بلوچی اس کے وہ موجود ہیں. کلاسیکی شاعری بلوچی کے کچھ یاد ہیں؟ کلاسیکی شاعری تو میرا جو زیادہ وہ ہوتا ہے وہ ہے شیخ مرید اور ہنی. اور ہاں اس کے کئی نظمیں مجھے یاد ہے. فرض کرے ایک نظم ہے کہ روچے سرمنی سنگینہ نشتہ چاکری ماڑیا کوشاں کشتا بیگاہی نودا شنزتا بانگواہی رمبے دس گوہاروں زرتوں ریکی پلو یا رفتوں دربین وتی شانگ داتا بوجی ذرا پیدا کے بوجی تنزگو کی جانے. تو ایک تو اس کی یہ لمبی شعر ہے اس کی. پھر وہ آ جاتا ہے شیخ مرید چاکر کے اس پہ دروازے پہ اور دستک جب دیتا ہے تو وہ اس کو کچھ خیرات دیتے ہیں. اس کی ایک شعر ہے کہ اس کی تعریف میں جو وہ کہتا ہے کہ آنو کے ہانو ایکنا گینو کے جانو ایکنا پلے سب ہم بوچنا آنو چا شیرا شتریں شیرا گجو گپے دپا آنو چا ماہا شتریں ماہا گبارے مندپا. تو جب آج بھی جب آپ رند اور لاشار پیریڈ کی جو شاعری ہے وہ آپ پڑھتے ہیں تو وہ واقعی مطلب کسی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے. گو کہ میں نے عربک اور اس کی شاعری کو تفصیلاً نہیں پڑھا، پرشین شاعری کو یا انگلش شاعری کو، لیکن میں سمجھتا ہوں جو کلاسک شاعری ہے جو ٹریول کرتا ہوا آ گیا ہے تو اس میں بہت بڑا جاندار ہے اور میں کافی انسپائر ہوتا ہوں. ایک وہ دور آتا ہے، پھر ایک دور آتا ہے جام درو کے مستقلی ہے، ادھر ملا فاضل ہے، اور پھر 60s جب آ جاتا ہے تو یہاں پھر عطاشات پیدا ہو جاتا ہے، کریم دشتی پیدا ہو جاتا ہے، صدیق آزاد پیدا ہو جاتا ہے. رائٹروں میں امان اللہ گچکی، صورت خان مری، ملک پناہ، میر مٹا خان، غفار صاحب، حکیم بلوچ، یہ مطلب ایک ایسے دور کے پیداوار ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ 70s میں جاتے ہیں تو پھر ایک اور بہت بڑی کیپ ہے، بشیر بیدار ہے. اچھا اس زمانے میں اکبر بارکزئی بھی ہے جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف لنگوسٹک تھا بلکہ بہت بڑا سیاستدان اور شاعر تھا. اور اس نے جو شاعری کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی
جیسے عطا شاد کی شاعری ہے تو لائق واجہ آسمان ہے منارہ منی گل زمین آب بخشی اکبر اس کا ہے، اکبر کا شاعری ہے. تو پھر بشیر بیدار، بعد میں قاضی اور غنی پرواز اور بے شمار ایسے یہ جو ہے سارے. نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، عطاشات بھی اسی میں نے سنا ہے کہ ایک ہی گاؤں کی آپ لوگ ہم پیدا بالکل ہمارے گھر نزدیک ہے. نزدیک ہے، تو عطاشات سے بھی ایک تعلق رہا بچپن سے یا نہیں؟ نہیں، میری عطا شاد سے تعلق اس وقت رہی کہ میں جب وزیر بن گیا. اس سے قبل بھی جب ہم یہاں پہ آتے تھے اس زمانے میں جناح روڈ، یہ جناح روڈ نہیں تھا، علم و آگاہی کا ایک سرچشمہ تھا. ڈان میں بلوچ دانشور، بلوچ سیاستدان اور بلوچ اسٹوڈنٹ بیٹھتے تھے. ریگل میں پشتون بیٹھتے تھے، میٹروپول میں کمیونسٹ بیٹھتے تھے، اور فرا میں مڈل کلاس کے لوگ بیٹھتے تھے. تو عطا شاد سے کیونکہ میرا بھائی جو اور عطا شاد دونوں نزدیک قریب تھے، تو میں عطا شاد کے اس کے ذریعے سے جاتا تھا عطا شاد. پھر یہ کہ اس زمانے میں تو جیسے اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا آسرا، کبھی ریڈیو ہوتا تھا، کبھی بلوچی اکیڈمی، تو ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں دیتی تھی کہ ان کو خوبصورت لکھو. 20 روپے ہمیں ملتے تھے. یا ریڈیو پاکستان میں کبھی کبھار جو ہے نا ٹرانسلیشن کے موقع ملتے تھے. اور اس زمانے میں ریڈیو پاکستان بلوچی کا محور تھا اور بشیر صاحب اس کا ڈائریکٹر تھا. وہ کمال کا زمانہ تھا جس میں عطا شادہ اور بشیر صاحب نے ڈھونڈ کے بلوچی اور براہوی کے شعراء کو ڈھونڈا، ان کی نظموں کو اکٹھے کیا. اور عطا کی تو شاعری میں جب اس کی گلزمین پڑھتا ہوں اور اس کا جو اردو اور بلوچی شاعری ہے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اگر بلوچ نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی. جیسے میر غوث بیزنجو کے لیے کہتے ہیں کہ اگر بیزنجو بلوچوں کا لیڈر نہیں ہوتا تو وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی. تو عطا شاد کی جو شاعری ہے، جیسے میں آپ کو کہوں کہ یک عطا شاد نہیں دریگتی بتیں یکی تئی ڈیلا جہانانی جہاں شنگین تھا، یا ہارا مدار ہودا اورا بیدار یا جی سمین جام در رکھے گی. تو عطا شادی شاعری کے سے جو ہر کجا شعر چ دومیا شت تیرے. اور چونکہ ماں یہ زندگانیہ بازیاب کیچ کتگا گڑ ماں لوٹا انتگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس زمانے میں جیسے آپ نے جناح روڈ کی بات کی، ساری میں بلوچی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل بلوچی ہماری قومی زبان ہے، اس میں بھی بات کر سکتے ہیں، براوی میں کر سکتے ہیں، یہ ساری زبانیں ہماری ہیں. تو ڈان ہوٹل میں آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے جو مڈل کلاس وہ بھی بیٹھتے تھے. میر غوث بیزنجو کو بھی میں نے دیکھا تھا، عبدالصمد خان چکزی کو ہم دیکھتے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے نواب سردار تڑوں پہ بیٹھے ہوتے تھے. اچھا، یہ اس زمانے میں نواب بگٹی خود اکیلے گاڑی چلاتے تھے، کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا تھا. عطا اللہ مینگل خود گاڑی چلا کے آتی تھی. نواب خیر بخش تو آخر وقت تک خود ہی گاڑی چلاتے رہے. تو یہ سارے آتے تھے. آج کیا ہوا کہ ہر ایک کے 10 باڈی گارڈ بھی ہیں، ان کے بیٹے اس کی میں آپ کو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتاؤں. اس زمانے میں دنیا دو قطبی تھا. ایک جانب سویٹ یونین تھا، دوسرے جانب امریکہ. سویٹ یونین جو پرو سویٹ یونین تھے، نیشنل عوامی پارٹی کے زیادہ تر لوگ وہ سویٹ یونین اور پرو چائنیز تھے، اور فکری طور پر وہ مارکسسٹ تھے، اور پھر وہ کانگریس سے متاثر تھے. تو اس زمانے کا جو کامریڈ کلچر تھا وہ بڑا سادہ تھا. گارڈ لینا توہین سمجھتے تھے، فضول خرچی کرنا توہین سمجھتے تھے، اور ہوتا بھی نہیں تھا ان کے پاس. وہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے. وسائل بھی نہیں تھے لیکن تھے بڑے سادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جتنا ادب تخلیق ہوا، وہ ادب بنیادی طور پر بائیں بازو سے متاثر ہو کے وہ ادب تخلیق ہوا.
مطلب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں جب ہمارے سیلنٹ سرکل ہوتے تھے تو میں آپ کو کہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری سرکل کون لیتے تھے. فرض کریں میں جس سرکل میں تھا تو اس سرکل میں ہمارے پروفیسر چانسلر وائس چانسلر بہادر خان لیتے تھے مارکسزم کی وہ کلاس. منیر بادینی صاحب لیتے تھے ہماری کلاس، جو فلسفے کے بہت پائیدار لوگ تھے. اور پھر یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ کچھ کتابیں پڑھنا ضروری ہے. مطلب گورکی کی جو کتابیں تھیں ماں یا گورکی پہ جو تھا ٹالسٹائی کی کتابیں تھیں، چیکوف کی کتابیں تھیں، تو یہ پڑھنا ضروری تھا بشمول مارکسزم کے. اچھا، اگر کسی کو ان کتابوں کے بارے میں معلوم نہ ہوتا تو اس کو جاہل سمجھتے تھے کہ یار اس زمانے میں ایک شوق تھا سب، جو مطلب بی ایس او میں جو علمی ذوق نہیں رکھتا تھا وہ چانی ہو جاتا، صحیح، وہ خود نکل جاتا ڈسکارڈ ہوتا تھا. تو ایک قسم کا جو ہے نا ایک انقلابی دور تھا، نیا نیا قومیں آزاد ہو رہی تھیں اور سوشلزم بڑھ رہا تھا، اور سوشلزم نے بلوچستان کے ہر مکتب فکر کو متاثر کیا ہوتا، خاص طور پر جو ہم بی ایس او کے دوست تھے یا نیشنل عوامی پارٹی کے دوست تھے. بلکہ ہم سے پہلے میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو وہ تھا آغا عبد الکریم شورش تھا، صحیح، ان کا صاحب تھے. بالکل. یہ سارے اس زمانے میں بائیں بازو کے لوگ تھے اور وہ فخر محسوس کرتے تھے. بائیں بازو پرو پیپل تھے جو سادہ زندگی گزارتے تھے. اس لیے آپ کو یہ سب جو ہے نا دیکھیں اس زمانے میں تو اگر آپ دیکھیں بلوچ اور پختون پالیٹکس وہ تو جڑے ہوئے تھے نا. یعنی کلات نیشنل پارٹی کا جنرل سیکرٹری ان کا صاحب اور اس کا صدر جو ہے نا آغا عبد الکریم ان کا صاحب وطن پارٹی کا بھی ممبر ہو سکتا تھا، اس کا بھی عہدیدار ہو سکتا تھا. یہ وطن پارٹی جو خان شہید نے بنایا تھا اور کلات نیشنل پارٹی جو آغا عبد الکریم اور اس کے دوستوں نے اور میر گولڈ بیزنجو نے بنایا، یہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے تھے کہ خان شہید فلوئنٹلی بلوچی اور براوی بول سکتا تھا، اور کیونکہ جیل میں جو رہے وہ اس کے ساتھ عزیز کرد رہا، ان کا صاحب رہا، آغا صاحب رہے. یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، نفرتیں نہیں تھی. ایک نظریاتی محاذ تھا، کانگریسی کلچر تھا. ادھر سے گاندھی جی، پھر ادھر جو ہے نا بادشاہ خان، ادھر میر صاحب، ادھر خان شہید. ہم لوگ سارے ان سے انسپائر ہوتے تھے. مطلب ہماری جو سورس آف انسپائریشن تھی تو یہی ایک تو انٹرنیشنل بائیں بازو کا وہ تھا، لٹریچر تھا. ایک ہمارے یہ قائدین تھے جو ہم ان سے متاثر ہوتے تھے. اچھا، اس وقت لکھنے پڑھنے کا بھی شوق تھا بہت اور اسی جناح روڈ پہ کتنی دکانیں تھی کتابوں کی. بہت یہی گوشہ ہدف تھا، کلات پبلشر تھا جہاں پہ ایک کے ساتھ ایک دو اور دکانیں تھی. پھر اس طرف وہ چھوٹی لائبریریز تھیں اور پرانی کتابوں کی دکانیں تھیں، لوگ لیتے تھے اور پڑھتے تھے. آج وہ کلچر ختم ہوا. آج ان دکانوں میں اور بڑے بڑے دکانوں میں جوتے آپ کو نظر آئیں گے، کتابیں نظر نہیں آئیں گی. یا جوتے ہیں یا بینکس ہیں یا بینکس ہیں. جناح روڈ، یہ جناح روڈ کا حال ہے اور یہی کراچی کا صدر کا بھی حال ہے. کراچی کے صدر میں آپ کو بہت بڑی جو ہے نا کتابوں کی دکانیں وہ ملتی تھی، لیکن ابھی سب بند ہو گئے. اس کی میرے خیال میں لوگ زیادہ تر اب پالیٹکس روز بروز کمرشلائز ہو رہا ہے اور ریاست نے سیاسی کتابوں پہ پابندی لگائی ہے. اب دیکھیں نا عطاشات کی کتابوں پہ پابندی، گل خان نصیر کی کتابیں گورنمنٹ آف بلوچستان کا سیکرٹری رہا، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، سیکرٹری بھی رہا. تربت کے جو ہے نا دکانوں میں جو ہے نا یہ سب کتابوں کو اٹھا کے لے گئے. تو میں نے کہا بھائی یہ کتابیں یہ تو کورسز میں ہے. جو بلوچی کا کورسز میں نے کیا ہے، میں نے خود پڑھا ہے اس زمانے میں. عبداللہ جان جمال دینی ہماری استاد تھا.
اور اپنا وہ مینگل صاحب میر میر عاقل عاقل خان خان مینگل صاحب تھے. تو اب ان کو بلوچی شاعری سے بھی میں کہوں کہ نفرت بڑی بات ہے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لٹریچر کو پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس سے پہلے تو وزیر تعلیم بھی رہے، اور لیکن جب وزیر اعلیٰ بنے تو آپ کے دور میں 2.5 سالہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ تربت کا نقشہ ہی چینج ہو گیا. مثلاً اس میں یونیورسٹی، اور اس میں کالجز، اور اس میں پھر آپ کے دور میں ہی جو ادبی اکیڈمیز ہیں، بلوچی اکیڈمی ہے، براوی اکیڈمی ہے، پشتو اکیڈمی ہے، ان کے گرانٹس کو بڑھا دیا گیا، کتابیں چھپیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے علم و ادب کی طرف زیادہ توجہ دی. اور کیا بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی اس طرح ہونی چاہیے تھی، یا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے دیگر علاقوں پہ آپ نہیں کر میں نے سکتے تھے؟ اپنا بیدار صاحب کوشش کی کہ جو بلوچی کے یا براہوی کے اس زمانے کے سینٹر تھے، ایون پشتو کے، آپ کو یاد ہوگا کہ پشتو اکیڈمی کی جب گرانٹ 10 لاکھ تھی تو کوئی اس کی صدر بننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے کوشش کی کہ پہلے تو یہ کہ ہم نے آتے ہی 6-7 زبانوں کو، مادری زبانوں کو اسکولوں میں پڑھانے کی قانون سازی کی. بلوچی، براوی، پشتو، سندھی، ہزارگی، یہ سب کو سرائی کی. پھر میری چونکہ ایک اپروچ تھی لٹریچر کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں زبان بھی آ جاتا ہے، اس میں اس کے افسانے اور ادب بھی آ جاتا ہے. تو میں نے یہ محسوس کی کہ میری موجودگی میں کم از کم ایسا نہ ہو کہ کسی شاعر کی کتاب پیسہ اس کے نہ پاس نہ ہونے کی ہو. وجہ. ہاں. تو وہ ہم نے تمام انڈیویجولی ہم نے جتنے ہمارے سازندہ تھے، فنکار جتنے بھی تھے. فنکار تھے، جو مر گئے تھے بھی، ہم نے ان کو بھی دے دیا. میں نام نہیں لوں گا. تو کہ ان میں کے نے لوائقین جو جو غربت ان میں. کے لوائے کہ ان کی کسی بلوچی فنکار کے لیے میں نے 2 لاکھ روپے بھیجا. تو جو دوست اس کی بیوی کو چیک دینے گئی تو اس کی بیوی حیران ہوگی کہ یہ کیسے پیسے ہیں کہ اس کو مرا ہوا تو اتنا سال ہو گیا ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ کیونکہ نا جب ریاست یا عوام ادب کو اون کر لیتا ہے تو لوگوں میں یہ شوق بڑھ جاتا ہے. تو مناسب نہیں ہے. لیکن جتنے اکیڈمیز تھے، جتنے انڈیویجولس تھے، اور ان کو میں نے کہا کہ بھئی آپ مطلب جتنا آپ کو پیسے چاہیے میں اپنی ڈسکریشنری گرانٹس میں ان آپ لوگوں کو دے دوں گا. باقی بلوچستان کے نالی اور سڑک بنتے رہیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی فنڈ سے پچھلے سال بھی میں نے فنڈنگ کی ہے، اس سال بھی میں فنڈنگ کر رہا ہوں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمام اکیڈمیز کو آہستہ آہستہ ان کی مدد کروں. اور جب ان پہ کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو کم از کم میری ایک آواز ہے اسمبلی میں اس میں اٹھ کے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کام نہیں کرو. جس کا فنڈ کٹ کرنا ہے، کم کرنا ہے کرو، لیکن لٹری اداروں کی نہیں کرو. کیونکہ یہ زندگی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ادب زندگی ہے. ادب کے بغیر زندگی بیمانی ہے. اسی طرح تو اگر ہم ادب کی پرورش نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پرورش نہیں کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب ادب دوست حکومتیں کم آئی ہوئی ہیں، بہت کم. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ حکومت کو کنونس کروں کہ بھائی آپ ادب کو، اسپورٹس کو اور یوتھ کو کنسنٹریٹ کریں. مطلب اگر آپ یوتھ کو اسکالرشپ دے دیں، یوتھ کو جابز دے دیں، یوتھ کو انسینٹیو دے دیں. اگر آپ ان کو انسینٹیو نہیں دیں گے، ایک آدمی 16 سال پڑھ کے نکل جاتا ہے، وہ
بے روزگار رہ جاتا ہے تو پھر وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا جو یوتھ ہے وہ نعرے بازی زیادہ اور علم و ادب کی طرف کم، اور اس کے علاوہ یوتھ آج مایوس ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو 2 دہائیوں سے جو ایک جنگ جاری ہے اس نے مختلف امپیکٹ بلوچ یوتھ پہ چھوڑا ہے. کچھ تو بالکل ریاست سے مایوس ہو کے بندوق اٹھائے ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو وہ صرف اور صرف اپنی سبجیکٹ میں یا پروفیشنلزم میں چلے گئے ہیں. وہ صرف اپنے سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں. اگر کسی کو سی ایس ایس کی تیاری کرنی ہے، پی سی ایس کی، یا اچھے ڈاکٹر بننا ہے، اچھے انجینئر، اچھے وکیل، تو اس میں کنسنٹریٹ کر رہا ہے. کچھ یہ ہیں کہ وہ بالکل جو ہے نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، ملیٹنٹ اس طرف ہیں، نہ پڑھائی کرتے ہیں. وہ ایک قسم کے بیگانگی کے شکار میں، مایوسی کے شکار میں. اب ان چیزوں میں ریاست کی وہ ہے، پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں میں بیگانگی کو ختم کریں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے مشکلات ہیں. ہمارے لیے دونوں جانب مشکلات ہیں. ہم آزادانہ طور پر تنظیم سازی نہیں کر سکتے ہیں جو کسی زمانے میں کرتے تھے. آزاد طور پر ہم گھوم نہیں سکتے ہیں. ہم موٹر سائیکلوں پہ تربت گئے ہیں، خاران گئے ہیں، لیکن اب جو ہے نا ہم گاڑیوں پہ جاتے ہوئے گارڈ کے ساتھ بھی ڈرتے ہیں. تو ابھی ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے بلوچستان میں، جو میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کو اسلام آباد پولیٹیکلی نہیں، اس کو وہ ایز اے ایک آپ اس کو کہیں کہ فوجی نقطۂ حوالے سے چلا رہا ہے. تو جب تک بلوچستان کو پولیٹیکل انداز پہ نہیں چلاؤ گے شاید ہمارے یہ مشکلات بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ مایوسی نہیں ہے. کراچی کسی زمانے میں لٹریچر کا ہب تھا، بلوچی اور اردو، اور وہ نیچے گیا ہے. نوشکی تھا، نوشکی میں بڑے بڑے بہت عظیم لوگ، گل خان، عبداللہ جان، میر عاقل خان، آزاد جمال دینی، منیر بادینی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اس میں بھی آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے. کوئٹہ میں نسبتاً کام ہو رہا ہے، بلوچی پہ بھی ہو رہا ہے، براوی پہ ہو رہا ہے، تربت میں ہو رہا ہے، پنجگور اور اس میں ہو رہا ہے، گوادر میں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے بیدار صاحب کہ بلوچی پہ ابھی ایران میں بہت کام شروع ہو گئے ہیں. ہاں، ایران میں کافی کام ہو رہے ہیں. اور اچھے جو ہمارے رائٹر ہیں، اسماعیل امیری اور دوسرے جو ہے نا، یہ باہر بھی کافی خاص طور پر سویڈن میں، اس میں اسٹاک ہوم اور ان علاقوں میں بھی لٹریچر پہ کام ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچی اور براوی کو جو یہ کہتے ہیں کہ دے آر ڈائنگ لینگویج، میری ایمان ہے کہ اب زبانیں ختم نہیں ہوں گی، زبانیں سروائیو کر جائیں گی. ہاں، فرق یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی زبانوں کو گوگل اور یوٹیوب اور ان جگہوں پہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ، پچھلے دنوں مجھے ریڈیو پاکستان میں بلایا تھا. تو ریڈیو پاکستان مجھے ایک اس زمانے میں ہم نے دیکھا، پھر بہت دیر کے بعد جب چلا تو ایک ویرانہ لگا. تو میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے، اس میں اتنی شوخیاں تھی. تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو مڈی ہے یہ آپ لوگوں نے رکھا ہے آرکائیوز. اس نے کہا جی یہ کیسٹ ہم نے رکھے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان کیسٹوں کو یوٹیوب اور گوگل میں ڈال دیں. تو میں نے کہا کہ یار بلوچی کے بھی رکھے ہوئے تھے، براوی کے بھی رکھے ہوئے تھے، پشتو کے بھی رکھے. میں نے کہا یار مجھ سے جتنا ہوگا
یہ میں کروں گا. یہ میں کروں گا. میں آپ کو جتنا مجھ سے ہوگا میں آپ کو پیسے دے دوں گا, چندہ کروں گا, فنڈ سے دے دوں گا, کہ یہ کم از کم جو کلاسیکل ہماری اس زمانے میں بشیر صاحب نے بہت محنت کی, جا. کہاں کہاں سے جو ہے نا, بشیر صاحب نے, عطا شاہ عطا شاہ تھا, نصیر شاہین تھا, غوث بخش صابر صاحب تھے, یہ سارے جو ہے نا اس لوگوں نے لٹریچر. تو مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ ریل جو تھے پرانے, جا جا وہ اب بھی ہیں وہ وہیں پہ ایک کمرے میں ڈب تھے. میں نے کہا یار میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے پیسے ڈھونڈوں تاکہ ان کو آپ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ منتقل کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا, باتیں تو اتنی ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے بات ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بلائیں گے, پھر سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. آج تو علمی اور ادبی میں آپ کا بیدر صاحب مشکور ہوں, نظربان بلوچستان کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دی, اور شاید ہماری باتیں کچھ نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کی باتیں سنی. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب نہ صرف ایک سیاسی شخصیت ہیں, ایک سیاسی رہنما ہے, سابق وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن علم و ادب سے ان کی دلچسپی بچپن سے ہے, اس لیے کہ ان کا جو گھریلو یا خاندان ہے وہ بھی علم و ادب سے وابستہ رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی شخصیات کو آپ کے سامنے لائیں اور ان سے علم و ادب کے حوالے سے بات کریں. نظربان بلوچستان کے پلیٹ فارم سے اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.